فرعون کی لعنت کا افسانہ بہت پہلے مصر کے سنہری ریتیلے میدانوں میں ایک عظیم فرعون منکاورے حکومت کرتا تھا۔ اسے ایک عقلمند اور نیک حکمران کے طور پر جانا جاتا تھا، اور اس کی نگرانی میں ایک شاندار حرم تعمیر کیا جا رہا تھا جو اس کی ابدی آرام گاہ کے طور پر کام کرے گا۔ لیکن جیسے جیسے حرم مکمل ہونے کے قریب پہنچا، ایک پراسرار لعنت کی افواہیں گردش کرنے لگے جو اس کے مقبرے کو لٹیروں سے محفوظ رکھنے کے لیے تھی۔ یہ لعنت کہنے کو اعلیٰ پجاری امن را نے لگائی تھی جو فرعون کے خزانوں کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ امن را نے مہینوں تک کتاب الموت اسے دعائیں پڑھیں اور ان کو دفن گاہ کی دیواروں پر نقش کیا۔ ان میں ایک خاص طور پر سخت تنبیہ تھی، جو کوئی فرعون کے ابدی آرام میں خلل ڈالے گا وہ دیوتاؤں کے غضب کا شکار ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور منکاورے کو سونے کے مجسموں، قیمتی پتھروں اور مقدس اشیاء کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اس کا حرم دنیا کا ایک عجوبہ بن گیا اور لعنت کی سرگوشیوں نے کسی کو بھی وہاں جانے کی جرت نہ دی، یہاں تک کہ کئی صدیوں بعد نئے بادشاہت کے دور میں خزانے کے لالچی شکاریوں کا ایک گروہ، جس کی قیادت ایک چالاک آدمی سیٹی کر رہا تھا، اس لعنت کو چیلنج کرنے اور خزانے کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ سیٹی ایک بے خوف انسان ان پرانی کہانیوں پر ہنسا۔ لعنتیں ڈرپوک لوگوں کے لیے ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ہم منطق کے لوگ ہیں، خرافات کے نہیں۔ رات کے اندھیرے میں سیٹی اور اس کے آدمی حرم کی طرف بڑھے۔ انہوں نے سیل شدہ دروازے کو توڑنے کے لیے اوزار استعمال کیے، اور جب انہوں نے اسے کھولا تو ایک باسی ہوا کا جھونکا باہر آیا جس میں قدیم لوبان کی ہلکی خوشبو تھی۔ اندر دیواروں پر شاندار تصاویر تھیں جو منکاورے کے سفر کو آخرت میں دکھا رہی تھیں۔ خزانے مشل کی روشنی میں چمک رہے تھے اور قیمتی اشیاء لالچی ہاتھوں کے منتظر تھیں۔ لیکن جیسے ہی وہ خزانے جمع کرنے لگے، عجیب واقعات ہونے لگے۔ ایک خزانہ شکاری بک نے ہورس کی آنکھ کے سونے کے تعویذ کو چھوا۔ اسی لمحے اس نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پاس بھاگے، لیکن اس کا جسم پتھر کی طرح ٹھنڈا تھا اور اس کی آنکھیں دہشت سے کھلی تھیں۔ دوسرے لوگ جھجکنے لگے، لیکن سیٹی نے انہیں ڈانٹ دیا، بیوقوفو، یہ محض اتفاق ہے، کام جاری رکھو۔ لالچ کے مارے وہ جاری رہے، لیکن ایک کے بعد ایک ان پر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ ایک بھاری پتھر کی سلیب گری اور ایک اور آدمی کو کچل دیا۔ مشلیں بجھ گئیں اور قبر اندھیرے میں ڈوب گئی، سوائے ایک عجیب روشنی کے جو فرعون کے تابوت سے نکل رہی تھی۔ پھر انہوں نے اسے سنا، ایک گہری گونجتی ہوئی آواز جو قبر کے کمرے میں گونجی، تمہیں خبردار کیا گیا تھا۔ سیٹی کا دل دھڑکنے لگا جب اس نے آواز کی سمت دیکھا۔ وہاں دھیمی روشنی میں ایک سایہدار شخصیت کھڑی تھی۔ یہ فرعون تھا، اس کا سنہری نقاب چمک رہا تھا اور اس کا جسم خوفناک اور باوقار تھا۔ تمہاری لالچ نے تمہاری تقدیر طے کر دی ہے، فرعون نے کہا۔ ایک ایک کر کے آدمی گھٹنوں کے بل گر گئے اور رحم کی بھیک مانگنے لگے، لیکن سایہدار شخصیت نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک روشن روشنی کمرے کو بھر گئی اور جب یہ غائب ہوئی تو صرف خاموشی باقی تھی۔ اگلی صبح دیہاتیوں نے حرم کا داخلی دروازہ ویسا ہی پایا جیسے پہلے تھا، جیسے اسے کبھی کھولا ہی نہ گیا ہو۔ سیٹی اور اس کے ساتھی کبھی واپس نہ آئے اور منکاورے کی لعنت کی کہانی اور بھی مشہور ہو گئی۔ آج بھی یہ کہانی خاموش راتوں میں سنائی جاتی ہے، لالچ کی قیمت اور قدیم دیوتاؤں کی طاقت کی یاد دہانی کے طور پر۔ اور کہا جاتا ہے کہ منکاورے اب بھی سکون سے آرام کر رہا ہے، اس کے خزانے صحرائی ریتوں کے نیچے محفوظ ہیں۔